उसी लम्हे सलाहुद्दीन का घोड़ा भागते हुए उनकी तरफ आता है। घोड़े को देखकर अमीर अयूब खड़े हो जाते हैं। घोड़े पर सलाहुद्दीन का चूहा पड़ा होता है। अमीर अयूब आगे बढ़कर वो चूहा उठा लेते हैं और उसे चूमते हैं। उसी लम्हे उन्हें सलाहुद्दीन की आवाज़ सुनाई देती है, हम मैदान जंग से नहीं भागते, हम अपना मकसद पूरा करने से पहले नहीं मरते। सलाहुद्दीन की आवाज़ सुनकर अमीर अयूब इधर उधर देखते हैं। वो सामने देखते हैं तो उन्हें सलाहुद्दीन अयूबी सफ़ेद लिबास में नज़र आते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं, हम अपना मकसद पूरा करने से पहले नहीं रुकेंगे। अमीर अयूब यूसुफ यूसुफ कहते हुए और मेरा बेटा कहते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, तुम मरे नहीं हो, जिंदा हो सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन कहते हैं, देखने वालों के लिए सामने और उनके लिए रास। ख्वाब देखते हुए अमीर अयूब मेरा यूसर सलाहुद्दीन कह रहे होते हैं। उसी लम्हे फातिमा खातून वहाँ आ जाती है। फातिमा अमीर अयूब को आकर उठाती है। उठने के बाद अमीर अयूब पूछते हैं, यूसुफ कहाँ है? फातिमा खातून कहती है, आपको क्या हुआ? नींद में भी यूसुफ का नाम ले रहे हैं, हमारा बेटा काली मिट्टी में दफन हो चुका है। अमीर अयूब कहता है, मुझे यूसुफ की बू आ रही है। यह सुनकर फातिमा खातून हैरान होती है और कहती है, आपने क्या कहा, यूसुफ की खुशबू? फिर फातिमा खातून उस लम्हे को याद करती है जब उमर मुल्ला ने उन्हें कुछ आयात बताई थी और वही आयात अमीर अयूब उन्हें बता रहे होते हैं। इसके बाद फातिमा खातून कहती है, मेरे अल्लाह ये कैसा इत्फाक है। फिर वो अमीर अयूब से कहती है, मैं उमर मुल्ला के पास गई थी, उन्होंने भी यही आयात मुझे सुनाई थी। अमीर अयूब उठकर कहते हैं, चलो फातिमा, हमारा बेटा जिंदा हो सकता है, हम सुल्तान के पास जाएंगे, शायद हमारा यूसुफ जिंदा हो। ये कहकर वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान अपने कमांडरों के साथ जंग की मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। फिर वो अपना खंजर नक्शे पर गाड़ते हुए कहते हैं, फजर के वक्त हम अस्कलान पर अपनी फतह का जश्न मनाएंगे। इधर अस्कलान में ग्रीगोर विक्टोरिया और गैब्रियल से कहता है, मैंने असमत खातून की आंखों में परेशानी देखी है, कारातेगिन और मंसूर उसे राजी कर लेंगे। विक्टोरिया कहती है, सुल्तान ने अभी तक कोई हरकत नहीं की, शायद वो भी परेशान होकर पीछे हट गया है। बाहर शोर शराबा सुनकर विक्टोरिया कहती है, ये कैसी आवाज़ है? गैब्रियल कहते हैं, सुल्तान नूरुद्दीन आ गया है, ये उसके इंतकाम का शोर है, सब जंग के लिए तैयार हो जाएं, सुल्तान नूरुद्दीन फतह के लिए आया है। ये कहकर वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। इधर सुल्तान सारा वाकया सुनने के बाद अमीर अयूब से कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या सलाहुद्दीन मरा नहीं? अमीर अयूब कहते हैं, मैंने उसे ख्वाब में देखा, मैंने उसकी मौजूदगी महसूस की, उसने कहा कि मैं जिंदा हूँ। सुल्तान कहते हैं, हमने उसकी अंगूठी और तलवार भी देखी, ये फजूल ख्याल है अमीर अयूब। अमीर अयूब कहता है, आप भी जानते हैं कि सच्चे ख्वाब एक इशारा होता है। तो सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ अमीर अयूब, मैंने भी एक रूहानी ख्वाब से सलाहुद्दीन को लिया था। अमीर अयूब कहते हैं, मैंने एक महज ख्वाब देखा है, उमर मुल्ला के बारे में क्या, उन्होंने भी एक इशारा दिया है। फातिमा कहती है, जो आयात अयूब साहब ने ख्वाब में देखी वो मुझे उमर मुल्ला ने दिखाई थी, क्या ये भी फजूल है मेरे सुल्तान? फिर अमीर अयूब सुल्तान से कहता है, सलाहुद्दीन की परवरिश आपने की थी, क्या उसकी शनाख्त के लिए कोई निशानी है? फिर सुल्तान कहते हैं, एक निशान है, इतना इशारे मिलने के बाद हमें कब्र खोदनी पड़ेगी। इधर करारगाह में एल्सिस अपने सिपाहियों से कहता है, गैब्रियल ने सलाहुद्दीन को मारा और सुरैया को पकड़कर अस्कलान ले गया। तो उर्फा कहता है, वो सुरैया को सुल्तान के खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा सुरैया हमारे मलिक सलाहुद्दीन की अमानत है, इसलिए हमें सुरैया को बचाना होगा। जवाबन एल्सिस कहता है, हम अस्कलान में दाखिल होंगे और सोफिया हमारी मदद करे और फिर हम गैब्रियल का सर काटेंगे और सुरैया को बचाकर सलाहुद्दीन का इंतकाम लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कब्र कुशाई हो रही होती है। सुल्तान अमीर अयूब से कहते हैं, सलाहुद्दीन को बचपन में एक तीर लगा था, उसका एक सिरा उसके बाजू में था, हकीम अफंदी बाजू में देखें क्या कोई तीर का सिरा है? यह सुनकर हकीम लाश का मायना करता है और कुछ देर बाद कहता है, सुल्तान कोई सिरा तीर का नहीं है। यह सुनकर सब में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाती है। अमीर अयूब कहता है, सुल्तान ये सलाहुद्दीन नहीं है। फिर सुल्तान तबीब को कहते हैं, दांतों को देखो ज़रा। तबीब दांतों को देखने के बाद कहता है, पिछले हिस्से के 4 दांत नहीं हैं, लेकिन हमारे शहजादे के सारे दांत सलामत थे। सुल्तान ये सलाहुद्दीन की लाश नहीं है। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और सुल्तान भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जबकि सन्नान छुप कर उन्हें देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ आदमी सफ़ेद लिबास में सलाहुद्दीन को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। सलाहुद्दीन बेहोश होते हैं और वो कश्तियों पर मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलाहुद्दीन के सिपाही काले चोगे पहनकर अस्कलान में पहुंच जाते हैं। कश्ती से उतरने के बाद सलेबी कमांडर पूछता है, कौन हो तुम लोग?
ایلسس کہتا ہے ہم تاجر ہیں اور ہم یہاں تیل لائے ہیں۔ کمانڈر ان سب کو دیکھ کر کہتا ہے قلعے کا محاصرہ ہو چکا ہے، کوئی بھی تجارت کر نہیں رہا۔ یہ کہہ کر وہ سب اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی صوفیہ وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے انہیں چھوڑ دو، اور کہتی ہے جنگ شروع ہونے والی ہے، تم یہاں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تیل یہاں رکھو اور دیواروں پر چلے جاؤ۔ یہ سن کر صلیبی سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور صوفیہ انہیں لے کر آگے بڑھتی ہے۔ ایک مقام پر رک کر عرفہ کہتا ہے سریہ کو کہاں پر رکھا گیا ہے؟ صوفیہ کہتی ہے قلعے کے اندر زندان میں زندان میں نہیں جا سکتی، لیکن میں محافظوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ پچھلے حصے سے اندر جائیں گے، اگر آپ سامنے سے جاتے ہیں تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ گلیاں سپاہیوں سے بڑی بڑی ہیں، ان کے کپڑے پہن کر اندر جائیں۔ صوفیہ جانے لگتی ہے تو عرفہ کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ آنے دو، اندر جانے میں مشکل ہوگی۔ جواباً صوفیہ کہتی ہے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ سب آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک صلیبی دستہ گزرتا ہے، وہ سب ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ان سب کو مار گراتے ہیں اور ان کے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں وہ صلیبی سپاہیوں کے کپڑے پہن کر آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے میں صلیبی انہیں چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں اور گیبریال تالیاں بجاتے ہوئے گریگور کے ساتھ وہاں آتا ہے اور کہتا ہے ایک زبردست کھیل مبارک ہو تاجر، تمہارا راستہ یہیں تک تھا۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کے سپاہی اپنے چہرے عیاں کرتے ہیں۔ عرفہ کہتا ہے تم ہمیں یہاں مار دو، کوئی غم نہیں، ہم صلاح الدین کا بدلہ لیں گے۔ جواباً گیبریال کہتا ہے میں جلد ہی تم سب کو صلاح الدین سے ملاؤں گا۔ اتنا میں سلطان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں اتنا کافی نہیں تھا کہ تم نے بزدلوں کی طرح صلاح الدین پر حملہ کیا اور اب اس کے سپاہیوں کو بھی مار رہے ہو؟ جواباً گیبریال کہتا ہے یہ اسکلان میں گھس کر انہوں نے میرے سپاہیوں کو مارا، میں انہیں سزا دے رہا ہوں جس طرح میں نے صلاح الدین کو سزا دی تھی۔ جواباً سلطان کہتے ہیں تم نہیں دے پائے، صلاح الدین مرا نہیں ہے بلکہ صلاح الدین زندہ ہے۔ یہ سن کر سب حیران و پریشان ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سرخ لباس والے صلاح الدین کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص کہتا ہے یہ ابھی زندہ ہے، ہمیں جلدی سے اسے لے کر جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ ایک گاڑی پر رکھ کر اسے لے جاتے ہیں۔ ادھر اسکلان میں سلطان کہتے ہیں تم نے صلاح الدین کو مارنے کا ڈرامہ رچایا اور اپنے ساتھ لے گئے، اب صلاح الدین کو میرے حوالے کرو۔ گیبریال کہتا ہے میں نے اسے مارنے کی نیت سے حملہ کیا تھا، اگر وہ زندہ ہے تو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ گریگور کہتا ہے اگر ہم صلاح الدین کو لے کر آتے تو اب تک بتا چکے ہوتے۔ سلطان کہتے ہیں جیسا تم نے سریہ خاتون کے ساتھ کیا، تم ایک معصوم کو اغوا کر کے بورو کو اپنے ساتھ کرو گے؟ پہلے میں صلاح الدین کو ڈھونڈوں گا اور پھر اسکلان کو فتح کر کے تمہاری چالوں کو ناکام بنا دوں گا، تم صلاح الدین کے سپاہیوں کو جانے دو۔ گریگور کہتا ہے اب یہ ہمارے قیدی ہیں، انہوں نے ہمارے سپاہیوں کا خون بہایا ہے، یہ اس کی قیمت ادا کریں گے، تم جنگ میں ایلچی کے طور پر آئے تھے، جو کہہ چکے ہو اب چلے جاؤ۔ یہ سن کر سلطان، وزیر عماد اور شیر کو خنجر پھینک کر کچھ صلیبی سپاہیوں کو مار گراتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں میں ایلچی کے طور پر کام نہیں کرتا بلکہ میں تو اپنی تلوار سے کام کرتا ہوں، ان خنجروں سے تمہارے جسم بھی کاٹے جا سکتے اور باقی تم میدان جنگ میں دیکھو گے۔ میں اب صلاح الدین کو ڈھونڈوں گا اور جب میں واپس آؤں گا تو فتح کا جھنڈا صلاح الدین کے ساتھ یہاں لہراؤں گا۔ ادھر جنگل میں سنان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے صلاح الدین ایک روحانی اشارہ ہے، ہم اسے ڈھونڈ کر اپنے بس میں کریں گے اور نور الدین زنگی کو استعمال کر کے اسے تباہ کر دیں گے۔ دوسری طرف زندان میں سریہ خاتون بہت غمزدہ ہوتی ہے۔ اسی دوران صوفیہ کھانا لے کر وہاں آتی ہے۔ کھانا دیکھ کر سریہ کہتی ہے مجھے تمہارا کھانا نہیں کھانا۔ صوفیہ کہتی ہے اگر تم صلاح الدین کے لیے اتنے غصے میں ہو تو پرسکون ہو جاؤ، صلاح الدین زندہ ہے۔ جواباً سریہ کہتی ہے تمہیں یہ کس نے بتایا؟ صوفیہ کہتی ہے سلطان نور الدین کو اس کا پتہ چلا ہے، وہ سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ادھر جنگل میں سلطان عصمت خاتون سے کہتے ہیں ایک اہم معاملہ ہے، ہمیں سریہ کے بارے میں بات کرنا ہوگی، کیا تم نے صلیبیوں سے اس بارے میں بات کی؟ کیا تم ان کے ساتھ اتفاق کرو گی؟ جواباً عصمت خاتون کہتی ہے میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، اگر ہم سریہ کو نہ بچا سکے تو ہم دونوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ سلطان کہتے ہیں میں اسکلان کو فتح کرنے کے بعد اس لڑکی کو بچاؤں گا، لیکن ابھی مجھے صلاح الدین کو ڈھونڈنا ہے۔ عصمت خاتون حیرانگی سے کہتی ہے صلاح الدین کو؟ جواباً سلطان کہتے ہیں صلاح الدین مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ دوسری طرف گیبریال وکٹوریا سے کہتا ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے صلاح الدین کو مارا اور جلایا، وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وکٹوریا کہتی ہے ہمیں پتہ کرنا ہوگا کہ اسے کون لے گیا۔ جواباً گیبریال کہتا ہے میں سلطان نور الدین زنگی سے پہلے صلاح الدین کو پکڑ لوں گا، اگر میں اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا تو میں سلطان سے جو چاہوں گا وہ لے لوں گا۔ دوسری طرف عصمت خاتون سلطان سے بات کرنے کے بعد قبیلے پہنچ جاتی ہے۔ کاراتیگن پوچھتا ہے آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟
عصمت خاتون انہیں بتا دیتی ہے کہ صلاح الدین زندہ ہے اور سلطان کہہ رہے ہیں کہ وہ ثریا کو جلد بچا لیں گے اور اب ہم صلیبیوں کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے۔ اسما کہتی ہے ثریا کی جان خطرے میں ہے، آپ ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ جواباً عصمت کہتی ہے میں سردار ہوں اور سرداری کے حکم سے تم لوگ مانو گے، ہم صلیبیوں کے ساتھ اتحاد کر کے اپنی روایات کو نہیں بدل سکتے۔ قراتیگین اور امیر منصور کے نہ ماننے پر عصمت خاتون اپنے سپاہیوں کو حکم دیتی ہے اور وہ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں۔ قراتیگین اور امیر منصور چلاتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیسے کر سکتی ہیں آپ، لیکن اس کے سپاہی انہیں لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک جگہ جنگل میں لاشوں کا معائنہ کرنے کے بعد سلطان کہتے ہیں شاید یہ لوگ صلاح الدین کو لے کر جا رہے تھے۔ شیرکو کہتے ہیں شاید حشاشین صلاح الدین کو لے کر گئے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں اگر حشاشین لے کر جاتے تو وہ اب تک ہمیں دھمکی دے چکے ہوتے، یہ کوئی اور پر اسرار لوگ ہیں۔ سلطان کہتے ہیں نشانات دریا کی طرف جا رہے ہیں، چلو ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ ادھر وہ لوگ صلاح الدین کو لے کر مسلسل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر جنگل میں گیبریال کا کمانڈر کہتا ہے جاسوسوں نے خبر دی ہے کہ ایک دریا کے پار کچھ لوگ زخمی کو لے کر جا رہے ہیں۔ گیبریال کہتا ہے وہ صلاح الدین ہو سکتا ہے، چلو ہم دریا